الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وطب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سامعین گرامی، میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ لہب کی چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں دو گستاخان رسول اور دو دشمنان رسول کا ذکر کیا ہے۔ ان کا کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو پہلا شخص ہے اس کا نام ابو لہب ہے۔ اس شخص کا اصل نام عبد العزیٰ تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا اور حقیقی چچا تھا، حضرت عبد المطلب کا بیٹا تھا، اور اس کو ابو لہب اس لیے کہا کرتے تھے کہ اس کا چہرہ اتنا چمکنے دمکنے والا تھا کہ جس طرح شعلے کے اندر ایک آگ ہوتی ہے اس طرح اس کے چہرے کے اندر بھی اتنی زیادہ خوبصورتی تھی، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں میں اور امیر کبیر لوگوں میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ اور دوسرا جس عورت کا ان آیات کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ ام جمیل یعنی ابو لہب کی بیوی تھی۔ ام جمیل مکہ کے مشہور سردار حرب بن امیہ کی بیٹی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی اور ابو لہب کی بیوی تھی، کہ ایک رئیس کی یہ بیٹی ہے، ایک رئیس کی یہ بیوی ہے اور ایک سردار کی یہ بہن ہے۔ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنا بغض اور عناد رکھتی تھی کہ کیا کرتی کہ خود جاتی جنگل میں اور جنگل میں جا کے یہ کانٹے وغیرہ ان کو اکٹھا کیا کرتی اور اس کا جو گٹھا تھا وہ اٹھا کے لایا کرتی تھی اور ان کانٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بکھیر دیا کرتی تھی، تاکہ صبح سویرے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر عبادت کے لیے تشریف لے جائیں تو آپ کے پاؤں مبارک ان کانٹوں کی وجہ سے زخمی ہو جائیں اور پیر مبارک لہو لہان ہو جائیں۔ اب سورہ لہب کا شان نزول کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات نازل کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ کس طرح قریش کے قبیلے کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا ذکر ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس وقت مکہ کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کوئی بہت بڑا واقعہ درپیش آ جاتا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ صبح کے وقت صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو جایا کرتے اور ان الفاظ میں مدد کے لیے قریش مکہ کو پکارا کرتے، انن نذیر العریان انن نذیر العریان۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی دستور کو اپنایا اور الصباح یعنی صبح سویرے صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا، انن نذیر العریان۔ جب یہ اعلان ان مکے والوں کے کانوں کے اندر پہنچا کہ کرنے والی شخصیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یقیناً کوئی بہت بڑا سانحہ، کوئی بہت بڑا واقعہ درپیش اور رونما پذیر ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ پکار رہے ہیں۔ تو جو نیزے والا تھا وہ نیزہ لے کے، جو بچہ تھا وہ ڈنڈا لے کے، جو تیر و تفنگ والا تھا وہ اپنے تیر لے کے، آنن فانن چند منٹوں کے اندر وہ سارا مکہ اس صفا کی پہاڑی کے نیچے جمع ہو گیا۔ جب سارا مکہ جمع ہو گیا تو جو مکہ کے سردار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں کس بڑے حادثے کی اطلاع دینے کے لیے یہاں جمع کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ والو میرا بچپنا بھی تمہارے سامنے ہے، میرا لڑکپن بھی تمہارے سامنے ہے، میری جوانی بھی تمہارے سامنے ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ اس
اس کوہ صفا کے پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا جنگی لشکر تیار کھڑا ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو مکہ والوں نے بیک زبان ہو کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 40 سال ہمارے اندر گزارے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسی لیے تو ہم آپ کو صادق کہتے ہیں، ہم بلا تردد آپ کی ہر بات کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر تم مجھے سچا سمجھتے ہو تو میری اس بات کے اوپر بھی عمل کر لو، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، یعنی میں تم لوگوں کو عذاب شدید کا سامنا کرنے سے ڈراتا ہوں۔ اگر اس عذاب سے تم لوگ بچنا چاہتے ہو تو طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ ان الفاظ کو تم دہرا لو، اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کے اوپر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں اس عذاب شدید سے بچا لیں گے۔ تو جب رسول اللہ نے یہ بات کی تو بقول اکبر اعلی آبادی کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو فوراً ان لوگوں کے جذبات امڑ آئے اور غصے سے وہ بپھر پڑے اور اول فول بکتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ اب اس مجمع کے اندر حضور کا حقیقی چچا ابو لہب بھی موجود تھا، تو اس نے کیا کہا، تبن لکا الہذا دعوتنا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نعوذ باللہ، تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اس مقصد کے لیے جمع کیا تھا؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ تو خاموش ہو گئے، لیکن اللہ رب العزت نے فوراً جناب جبریل امین کو حکم دیا ہے، جبریل اب بیٹھنے کا وقت نہیں، جاؤ اور جا کے یہ اعلان میرے مصطفیٰ کی زبانی ان مکہ والوں کو سنا دو کہ جس نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے وہ بندہ بچ نہیں سکتا۔ یہ سورہ لہب کی آیات حضرت جبریل امین لے کے نازل ہوتے ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وہ تو ہلاک ہو ہی گیا، یعنی ان آیات سے مراد یہ ہے کہ اب ابو لہب کو ہلاک ہونے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ ابو لہب کا یہ خیال تھا کہ میرے تو بہت زیادہ بیٹے ہیں، میرے پاس تو بہت زیادہ سرمایہ ہے، میرا مال و دولت مجھے بچا لے گا، میرا سرمایہ مجھے بچا لے گا، میری اولاد مجھے بچا لے گی۔ تو اللہ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو بچائے گا اور نہ ہی اس کی کمائی بچائے گی۔ سیصلا نارم ذات لہب، آگے کیا ارشاد فرمایا، وہ قریب بڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، یعنی ابو لہب کا جہنمی ہونا یہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور اس کی جو بیوی ہے وہ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائی ہوئی ہوگی اور اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں کھڑے ہو کے قرآن کی آیات بینات کی تلاوت کی اور ابو لہب تک اور اس کی بیوی ام جمیل تک جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئیں اور یہ آیات پہنچیں تو ابو لہب وہ تو گھر میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس تو بڑا سرمایہ ہے، بڑا مال و دولت ہے، تو میں فدیے کے طور پہ اپنا مال دے کے اپنی جان بچا لوں گا۔ اور ام جمیل جو اس کی بیوی تھی اس نے کیا کیا، ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور مسجد حرام کی طرف چلی گئی۔ حضور اپنے یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسجد حرام کے اندر۔ اب اس نے پوری مسجد کا چکر لگایا لیکن اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آئے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر کو کہتی ہے، اے صدیق، اگر آج تیرا یار مجھے نظر آ جاتا تو نعوذ باللہ میں اس کا سر اس پتھر سے کچل دیتی۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو بڑے خوبصورت پیرائے میں نقل کیا، فرماتے ہیں فتولت وما رأتہ ومن این تری الشمس مقلۃ عمیا، آپ نے کیا خوبصورت منظر کشی کی۔ فرماتے ہیں پھر وہ پیٹھ پھیر کر چلی گئی اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، اور کیوں
نہ ہو کہ اندھی آنکھ بلا سورج کی طرف کس طرح دیکھ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو اب اس جمیل کے اس فتنے سے محفوظ فرما دیا۔ اب اللہ نے ان دونوں بدبختوں کا انجام کیا کیا؟ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو ایک زہریلی چیچک کی بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، اور عرب والے اس کو عدسہ کی بیماری سے بھی تعبیر کرتے ہیں، یعنی جسم کے اندر پھوڑے نکل گئے، اور یہ ایک ایسی اچھوت کی بیماری تھی کہ کوئی بندہ بھی اس بیماری میں اس مریض کے پاس جانا پسند نہ کرتا تھا۔ اب اس کے پاس جتنا پیسہ تھا، جتنی کمائی تھی، اس نے علاج کے اوپر پوری طرح بائی، لیکن کسی طرح یہ عذاب الہی سے بچ نہ سکا اور فی النار ہو گیا۔ اس بدبخت کا سارا بدن سڑ گیا، اور جنگ بدر کے 7 دن کے بعد 24 رمضان 2 ہجری کو یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا، اور اس کے بچوں نے اس کو اسی طرح کھلے میدان میں پھینک دیا۔ 3 دن تک اس کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، اور کوئی بدبو کی وجہ سے، تعفن کی وجہ سے اس کی لاش کے قریب آنا گوارا نہ کرتا تھا۔ جب لوگوں نے اس کے بچوں کو لان تان کیا تو انہوں نے کچھ حبشی غلاموں کو پیسے دے کے مقرر کیا، جنہوں نے لکڑیوں کے ساتھ دھکیل دھکیل کے اس کو ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے کی وجہ سے مبتلا ہو گیا۔ اور دوسری گستاخہ جو اس کی بیوی جمیل تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ لکڑیاں لینے کے لیے جنگل کی طرف گئی ہوئی تھی۔ اس نے گٹھا اٹھایا ہوا تھا سر کے اوپر، اور مونج کی رسی کچھ اس کے گلے میں پڑی ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت نے عذاب کے فرشتے کو بھیج دیا۔ اس عذاب کے فرشتے نے اس کے گٹھے کو کھینچا تو اسی رسی کے ساتھ یہ جمیل پھانسی لگ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فی النار ہوگی۔ اب مسلمانوں، یہ تو ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور آخرت کا جو عذاب ان دونوں کے اوپر ہوگا رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے، اس کا تو میں اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو جو رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجات میں ہوں گے، اور جو رسول اللہ کے ساتھ دشمنیاں کرنے والے ہیں، گستاخیاں کرنے والے ہیں، وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھ میں ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، تو گٹانے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے، تو گٹانے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذکر کو اسی طرح بلند کرتے رہیں گے، اور محبوب کے پروانے اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کرتے رہیں گے۔